آفتان صاحب، یہ جو واقعہ دہشت گردی کو ہم نے اپنے پاس سے بڑی مشکل سے نکالا تھا. اب یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تواتر سے واقعات وزیرستان میں ادھر ادھر جہاں جہاں جس کی پہنچ ہے وہاں پر ہو رہے تھے، لیکن اسلام آباد میں جس طریقے سے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جتنی مذمت کی جائے اپنی جگہ کم ہے، لیکن پہلے میں چاہوں گا اس پہ رسپونڈ کریں، پھر وانا سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو آج کچہری میں جو لوکل کورٹس ہیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اور سیشن G11 میں، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے اندر اتنی قیمتیں جو ہیں وہ جانے چلی گئیں، لوگ شہید ہو گئے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کو ہمیں اس کانٹیکس میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہندوستان کی جو گٹھ جوڑ بن گئی ہے ابھی جو حکومت بیٹھی ہوئی کابل میں ان کے ساتھ، اور جو وانا میں حملہ ہوا ہے، جو ادھر حملہ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے اسلام آباد میں تو بہت عرصے بعد کوئی سوئسائڈ بامبنگ ہوئی ہے. مجھے نہیں یاد، آپ اگر چیک کریں، میرا خیال ہے میرا نہیں خیال اس سال ہوئی ہے، ہو سکتا ہے پچھلے سال بھی نہ ہوئی ہو. تو یہ ایک بہت برا، ایک بڑا خراب ٹرینڈ ہے، اور ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا اپنے ملک کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر. دشمن ہمارے بہت سارے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ بہت طاقتور نہیں، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گٹھ جوڑ تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ڈھونڈ لیں گی کہ کہاں سے ہے، لیکن آپ کے ذہن میں پہلا نام کیا آتا ہے؟ اگر افغان طالبان ہے یا رجیم ہے تو ہم تو ان سے مذاکرات کر رہے تھے، اور اس کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان میں اس طرح سے واقعہ پیش ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس حوالے سے تھریٹ بھی کرتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ یا اگر بھارت ملوث ہے، اس کے پس پردہ ظاہر ہے کہ نیکسس تو ان کا ہی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، میں ظاہر ہے یہ تو تفتیش ہو رہی ہے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا ایگزیکٹلی کہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے میرے ذہن میں تو یہی والی بات آئی تھی کہ تھریٹ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد پہ حملہ کریں گے، اور پھر اسلام آباد پہ حملہ ہوا. لیکن ظاہر ہے دیر آر مینی اسپوائلرز ان دا گیم آلسو. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ بیچ میں کون اسپوائل کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہندوستان کے بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہیں بدقسمتی سے، وہ بھی اپنے جو ہیں سلیپر سیل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ان کاموں کے لیے. تو یہ تفتیش ہوگی تب پتہ چلے گا. ویسے تو آج وزیر اعظم صاحب نے بڑا اچھا اعلان کیا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے دوست، ہم اپنے دوستوں کو نہ نہیں کرتے، تو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت کریں تو آئیں گے. ہاں جی، تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہے معاملہ. لیکن ظاہر ہے اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا، ہمارے لوگ شہید ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں نا، کیڈٹ کالج پہ حملہ کرنا، مطلب آپ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے آپ APS جیسا کام کریں نا، وہاں بچے ہوتے، وہاں بچے اور کون ہونے ہیں وہاں بچوں کے علاوہ وانا میں، اور وہ کرنا، اور پھر یہاں پہ یہ جو حملہ ہوا یہ پوری کی پوری ایک گٹھ جوڑ ہے. اور یہ اس ملک کو ہمارے بھی چاہتے ہیں کہ ایک جنگ میں دھکیلیں اور پورا خطہ جو ہے اس میں آگ لگ جائے گی. تو ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ تو پوری طرح کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ان کو آن ٹاسک لیں گے، اور جنہوں نے کیا ان کو ہم اندر پکڑ کے اندر بھی کریں گے. سینیٹر عفنان، مجھے یہ بتائیے، ابھی محمد صاحب جو بات کر رہے تھے، بات ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ میں نے ابتدائیے میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں، ڈائلاگز کافی ہوتے رہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی اس سے متعلق ایک ٹویٹ کیا تھا، لیکن ابھی جب وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہوں، نشانہ بنا رہے ہوں، اور خاص طور پر جب آپ کا نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس کے اندر ایک جز یہ بھی تھا کہ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ آپ کا ایک ہونا چاہیے، اس کے بعد ضرورت رہ جاتی ہے کہ ابھی بھی ہم اس پہ جب وہ ہمیں مار رہے ہوں تو ہم بات کریں، یا ایک فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ ہمیں کرنا چاہیے کچھ؟ دیکھیں، پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سیکیورٹی فورسز کو، جنہوں نے وانا میں تقریباً 600 کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جانی نقصان جو ہے وہ بہت منیمل تھا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہمیں ایک ہمارا یونیفائڈ نیریٹو ہونا چاہیے، تو آپ کے پاس 100% درست ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونیفائڈ نیریٹو بلڈ ہو بھی رہا ہے، ہو بھی گیا ہے. نہیں، تو کوشچن واز بیسکلی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینیٹر صاحب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ میں بھی یہ بات ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں، وہ بات یہ ہے کہ نیگوشیشنز جسٹ فار دا سیک آف نیگوشیشنز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ بیٹھ کے کرتے رہے 5000 سال کرتے رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انلیس کہ دیر از سم ریزلٹ جو فیوریبل ہو ہمارے لیے، جس سے دہشت گردی ختم ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ کو ایکسپرٹس نے بھی بتا دیا کہ بہت ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، جو کابل میں بیٹھے ہوئے طالبان، اور فیکشنز ہیں بہت سارے، ان انٹرنل ان کی رفٹس بھی ہیں. پھر یہ کہ ظاہر ہندوستان اس چیز کو ایکسپلائٹ بھی کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیا سے بھی بات کریں اور ہم باقی سارے لوگوں سے بھی بات کریں، تو
ہمیں بات چیت سے اگر ہمارے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو کریں ضرور بات, لیکن اگر ہمارے مقصد پورے نہیں ہوتے, ہمارے ملک میں سوئسائڈ بامبنگ ہوتی ہے, حملے ہوتے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے اب دیکھیں نا وانا میں کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ کرنا, بنیادی طور پہ تو آپ چاہتے یہ تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کی لاشیں گریں جیسے آپ نے اے پی ایس میں پشاور میں کیا تھا جی. یہ تو پھر یہ تو ناقابل برداشت ہے. یہ میں آپ کو دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ مسلمانوں کا خون ناجائز بہے, بالکل ہم نہیں چاہتے, لیکن یہ ناقابل برداشت ہے کہ پاکستان کے اندر حملے ہوں اور پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور ہم کہیں نہیں ہم نیگوشیشنز کر لیتے ہیں. تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر تو وہ لوگ ان کی جو ہے سربراہی اور ان کی پروٹیکشن جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کر کے اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک پرابلم ہے, ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں اور اب اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, اور ریزولوشن کا کیا طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, پھر تو ٹھیک ہے لکھ کے ہمیں تحریری طور پر دے دیں, تحریری طور پہ دے دیں. یا دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے, 2-3 اس کا حل ہے بڑے سیدھے سے. ایک یہ کہ یہاں آپ ان کو بارڈر سے اٹھا کے جہاں مرضی لے کے جانا لے جائیں, ہمارے بارڈر پہ نہ ہو تاکہ یہ پرابلم ہمارے پاس نہ آئے. یا پھر دوسرا سولوشن یہ ہے کہ یا وہ آپریشن کر کے ان کو کریں رائے راست پہ لائیں, یا پھر ہم آپریشن کر کے ان کو رائے راست پہ لائیں. یہ اسٹیٹس کو ہے کہ جی آپ ہمارے پہ حملہ کریں اور ہم صبر کرتے رہیں, یہ اب صبر والا جو ہے نا معاملہ مزید اور بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 1978 یا 89 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو انہوں نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا نا, ہم آپ پاکستان سے پوچھ لیں, پرمیشن لے لیں اور پھر ان پہ حملہ کریں. آپ ہم پہ کس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جو افغان وار, ہم کس کھاتے میں تھے؟ ہم نے تو جا کے یہاں سے لوگ ہزاروں لوگ گئے, انہوں نے جا کے ان کے ساتھ جہاد کیا, ان کے ملک کو بچایا. ایون اس وقت تو ہماری افواج انٹیلیجنس جیسے سب کوشش کر رہی تھی کہ افغانستان جو ہے اس کے اوپر سوویت جو حملہ ہے اس کا اور جو ایگریشن ہے اس کو جواب دیا جائے. اس کو جو ہماری اچھائی تھی, جو ہم نے نیکی کی ہر لحاظ سے, ریلیجس لحاظ سے, پڑوسی ہونے کے لحاظ سے, وہ ہمارے گلے لگ گئی. ٹھیک ہے, آپ 9/11 کے بعد ایون ان کا معاملہ بھی ایران نے کیا تھا, کسی اور ملک نے ان کے ساتھ کیا تھا. میں ذرا احمد کی طرف, احمد ذرا پلیز اس کو ریسپونڈ کیجیے گا. Why did we get involved into it?